الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامی آداب و اخلاق میں آج ہم ذکر کریں گے کھانے پینے کے آداب اور اسی طریقے سے سونے اور جاگنے کے آداب۔ کھانے پینے کے آداب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے سے پہلے آدمی ہاتھ دھل لے، صفائی کا اہتمام کرے، پھر یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائے۔ اللہ کا رزق کھا رہا ہے تو اللہ کے نام سے کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھائے۔ اگر کوئی بھول جائے بسم اللہ کرنا کھانے کے شروع میں تو اس کو بتلایا گیا ہے حدیث کے اندر کہ بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لے۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز کھانے کے آداب میں یہ کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، کھانے میں داہنا ہاتھ استعمال کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ انسان کو دیے ہیں تو دونوں کا الگ الگ کام بھی بتلایا ہے، تو جتنے اچھے کام ہیں ان کو دائنے ہاتھ سے کیا جائے، سامنے سے کھایا جائے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹھ کر کے کھانا کھایا جائے حتی الامکان، اللہ یہ کہ کوئی ضرورت ہو، کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر کے بھی کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، کچھ نہیں تو الحمدللہ ضرور پڑھا جائے۔ کم چیز کھایا جائے، زیادہ چیز کھایا جائے یا پیا جائے تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی کھانا کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں، متعدد دعائیں آتی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر کے ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کھانے پینے کے تعلق سے کچھ چیزیں قابل اعتراض ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ٹیک لگا کر کے کھانا یہ ایسے لوگوں کی عادت ہے جو مغرور اور متکبر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا آکل متکئن، میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا۔ اسی طریقے سے اسراف سے پرہیز کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے، کم کھانا یہ صحت کے لیے مفید ہے، اور اس سلسلے میں شریعت کی تعلیمات بھی بہت واضح ہیں۔ ایک چیز اور بھی ممنوعات میں سے ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہ ماری جائے، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے جو برتن ہوں جیسے پانی کا گلاس ہے اس میں سانس نہ لیا جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ چند آداب ہیں کھانے پینے کے اہم آداب، ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ سونے جاگنے کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ وضو کر کے سوئے اور داہنی کروٹ سوئے، بسم اللہ پڑھ کر کے اور اپنا بستر جھاڑ کر کے تب سوئے، بستر کی صفائی کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں بستر کے اندر کوئی چیز داخل ہو گئی ہے جو اس کے لیے بعد میں تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ سونے سے پہلے کے جو اذکار بتلائے گئے ہیں، خاص طور سے آیت الکرسی پڑھنا اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا، ان اذکار کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دوسری دعائیں بھی مروی ہیں، منقول ہیں، جیسے بسمک ربی وضعت جنبی الی آخرہ اور اللہم بسمک اموت واحیا، ان دعاؤں کو بھی پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ سونے کی ایک شکل ہے ممنوع، جیسے پیٹ کے بل سونا، اس سے منع کیا گیا ہے، پیٹ کے بل سونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سب سونے سے متعلق اہم آداب ہیں۔ سو کر کے آدمی اٹھے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ چونکہ بندہ سوتا ہے تو سمجھے کہ ایک طرح سے اس کی نصف موت ہے، اس کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو گویا کہ اس کو نئی زندگی ملی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو چونکہ روزمرہ کی زندگی کے یہ مسائل ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، تو اس کے جو آداب ہیں، جو احکام ہیں، ہمیں ان کی جانکاری بھی ہونی چاہیے اور یہ کہ ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔